ایک لڑکی جب شادی کر کے اپنے سسرال جاتی ہے تو کتنا خوش ہوتی ہے، سوچتی ہے کہ اب زندگی سکون میں آ جائے گی، لیکن پھر اس کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم تو فقیر تھی، میرے بیٹے نے تم کو رانی بنایا ہے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اسے آپ احسان کہیں گے یا پھر بے عزتی؟ السلام علیکم میرے چاہنے والوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ سب کیسے ہیں مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیں، اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کی یہ ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج میں آپ سب سے ایک ایسی بات کرنا چاہتی ہوں جو بہت سی عورتوں نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں سنی ہوگی۔ بعض لوگ جب کسی غریب لڑکی کی شادی اپنے گھر میں کرتے ہیں تو اسے بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں تھی، ہم نے تمہیں عزت دی، ہم نے تمہیں یہ سب کچھ دیا، ہمارے بیٹے کی وجہ سے تم اتنی اچھی زندگی گزار رہی ہو۔ لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا غریب ہونا کوئی گناہ ہے؟ کیا کسی انسان کی عزت صرف اس کے پیسوں سے ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں، غریبی ایک حالت ہے، انسان کی پہچان نہیں۔ اگر آج کوئی غریب ہے تو وہ کل امیر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آج کوئی امیر ہے تو اسے کل مشکل وقت بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی کو غریبی کی وجہ سے نیچا دکھانا اس سے خود مہنگا پڑ سکتا ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ شادی کوئی احسان نہیں ہوتی۔ جب ایک لڑکی کسی کے گھر آتی ہے نا تو وہ اپنا بہت کچھ چھوڑ کر آتی ہے، اپنا گھر، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، اپنی پرانی زندگی، اپنا لائف اسٹائل، بہت کچھ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر وہ ایک نئے ماحول میں خود کو ڈھالتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، رشتوں کو نبھاتی ہے، خوشیوں میں، غموں میں، چاہے کڑا سے کڑا وقت کیوں نہ آ جائے، وہ ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ تو پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ صرف ایک طرف کیوں احسان گنوایا جاتا ہے؟ اگر شوہر اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے نا تو وہ اس کا فرض ہے، وہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اور اگر بیوی اپنی ذمہ داری اٹھا رہی ہے تو یہ اس کی محبت اور قربانی ہے۔ رشتے احسان جتا کر نہیں بلکہ احترام دے کر چلتے ہیں۔ تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ کبھی کسی کو یہ مت کہیے کہ تم تو فقیر تھے، یا پھر ہم نے تمہیں ایسی زندگی دی ہے، کیونکہ عزت دینے والا کوئی انسان نہیں، انسان میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو عزت دے، بلکہ عزت دینے والا صرف اور صرف رب کی ذات ہے، صرف اللہ دے سکتا ہے عزت۔ اور جو شخص دوسروں کو اس کی ماضی کی وجہ سے شرمندہ کرتا ہے یا غربت کی وجہ سے شرمندہ کرتا ہے، وہ دراصل اپنے اخلاق کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو شکر ادا کریں، اگر کوئی انسان غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، تو اس کی عزت کریں، کیونکہ اچھے اخلاق وہ دولت ہے جو کسی امیر کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن کسی غریب کو حقیر سمجھنا یہ ضرور عیب ہے۔ اچھا چلے ایک بات سوچتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ تم تو غریب ہو، چاہیے غریبی کا طعنہ آپ دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے دل سے کیا نکلتا ہے، کیا وہ سوچتا ہے، اور پھر وہ اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، اور اگر وہ آپ کو لگ جاتی ہے تو کیا آپ کبھی کامیاب ہو پاؤ گے؟ یا پھر آپ کو جو آپ کے زندگی میں جو سکون ہے وہ سکون واپس آ سکے گا؟ آپ سکون میں رہ سکو گے؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ نہیں نا۔ کسی کو بھی غریبی کا طعنہ آپ دے دیتے ہو، آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتنا قریب ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، بس منہ میں جو آیا بول دیا۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ انسان دولت مند کب کہلاتا ہے؟ جب انسان کے اچھے اخلاق ہو،
اور وہ لوگوں کو لے کر چلتا ہو، وہ سب کو لے کر چلتا ہو، وہ پورے خاندان کو لے کر چلتا ہو، سب کے ساتھ اچھے سے بات کرتا ہو، سب کو اچھے سے سب کے ساتھ ملتا ہو، چاہے جو ہو جائے، لوگ جو کہہ دے، لیکن وہ اچھے سے ملتا ہو، اچھے سے بات کرتا ہو سب سے. یہ ہوتا ہے دولت مند ہونے کی پہچان. پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ تو کوئی بھی کما لے گا، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے نا، تو آپ کا دین دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کو تانا دیتے ہو پیسوں کی وجہ سے کہ بھائی میرے پاس پیسہ ہے تو میں چلو اس کو تانا دے دیتا ہوں، لیکن وہ غریب ہے، اس کے دل سے جو نکلے گا نا وہ آپ کو لگ جائے گا، وہ آپ کو لگ جائے گا، اور پھر آپ کا دن ایسے پلٹے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو، آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے. اللہ کی لاٹھی جو ہوتی ہے نا وہ بے آواز ہوتی ہے، وہ بے آواز ہوتی ہے، اور پھر جب اللہ پکڑتا ہے نا تو پھر اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے. انسان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو، کسی کو کچھ بھی بول دینے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آج تم اپنے پیر پہ کھڑے ہوئے ہو نا تو کل تم گر بھی سکتے ہو. انسان کو یہ سوچنا چاہیے. کسی کو بھی تانا دے دینا، کسی کو بھی کچھ بھی بول دینا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، اور یہ دولت مند ہونے کی بھی پہچان نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کا دل اچھا نہیں ہے تو پھر میں کہتی ہوں کہ آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ غریب ہو، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کا دل اچھا ہے اور آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ سب کے ساتھ مل کر رہتے ہو، تو میں کہتی ہوں کہ آپ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آپ کی آخرت بھی کامیاب. مرنے کے بعد آپ سکون میں رہو گے. لیکن جو پیسے پہ کرتے ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے یا میرے بیٹے کے پاس پیسہ ہے، پیسہ انسان کو صرف مالی دولت ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے، پیسے سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہو، لیکن پیسے سے آپ اپنی خوشیاں نہیں خرید سکتے. اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. میں کہتی ہوں کہ انسان اگر یہ سوچتا ہے نا کہ پیسہ کما لیا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو ٹھیک ہے سب کچھ آج کے دور میں، لیکن دل میں سکون آپ کے کبھی بھی نہیں رہے گا. آپ کی وجہ سے اگر کوئی رو رہا ہے تو آپ کیا سوچتے ہو کہ آپ سکون میں رہو گے؟ آپ کی رات کی نیند بھی حرام ہو جائے گی، آپ رات میں سو نہیں سکو گے. تو کچھ بھی کہنے سے پہلے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے. میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ کسی کو بھی تانا دے دینے سے، کسی کو بول دینے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو خوشی ہوگی اور کسی کو خوشی نہیں ہوگی. لیکن آپ کے دل کو سکون نہیں پہنچے گا. آپ کے دل میں جو سکون ہوگا نا وہ ختم ہو چکا ہوا ہوگا. آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گے. کسی کو رلا کر، کسی کے دل سے آہ لے کر، کسی کی بد دعا لے کر آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گے. اور پھر آپ کسی کو یہ تانا دینا بار بار کہ تم تو فقیر ہو، تو اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں دوسروں کی عزت اور کرنے اور ایسے الفاظ کو اپنی زبان سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.